جیسے کہ کل ہم نے اردو نظم کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آگے ہمارے ایک شاعر آ رہے ہیں، اقبال۔ اقبال کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ اردو نثر اور اردو شاعری میں دونوں میں ان کا اہم مقام ہے۔ اردو نظم کے بارے میں بات کی جائے اقبال پر تو اردو نظم کے ارتقاء میں اقبال کی دین ناقابل فراموش ہے۔ اقبال کے سامنے حالی نظیر آزاد شبلی اور اسماعیل مراٹھی کی نظمیں بطور نمونہ موجود تھیں۔ انہوں نے نہ صرف اس سلسلے کو بڑھایا بلکہ اردو میں نظم نگاری کے وقار و معیار کو بلندی عطا کی، یعنی انہوں نے اردو میں ایسی نظمیں تحریر کی جو اس دور کے نوجوانوں کے دلوں پر اثر کرتی تھیں۔ اقبال اردو کے اہم مفکر شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے دنیا کے سامنے اپنے مخصوص نظام فکر کو پیش کیا۔ ان کی نظموں میں ربط و تسلسل ہے، مدلل اور مربوط فلسفہ ہے، ایک مخصوص انداز فکر ہے۔ اقبال کے مخاطب ہمیشہ وہ انسان رہے ہیں جو حرارت، یقین، مہم اور عمل فہیم سے خالی اور جمود اور تعطل کا شکار تھے۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے ان کے مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے کی کوشش کی اور کامیاب زندگی گزارنے کا تصور پیش کیا۔ ان کی کچھ اہم نظمیں ہجر راہ، مسجد قرطبہ، ساقی نامہ، ذوق و شوق، والدہ مرحوم کی یاد میں، شمع و شاعر، ابلیس کی مجلس، شورا، بچی کی دعا، ہمالہ، طلوع اسلام، شکوہ، جواب شکوہ، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، پہاڑ اور گلہری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے اکثر نظمیں اپنی فنی خوبیوں کی بلندی پر نظر آتی ہیں، یعنی انہوں نے بہت سی نظمیں تحریر کی اور بہت سی عمدہ اور مشہور نظمیں ہیں اقبال کی۔ اس کے بعد دوسرے ہمارے شاعر آتے ہیں جوش ملیح آبادی۔ جوش ملیح آبادی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال کے بعد جو دوسرے ہمارے شاعر آتے ہیں وہ جوش ہیں۔ جوش ملیح آبادی کو بھی اردو نظم کے ارتقاء میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ان کی کم و بیش 15 مجموعۂ کلام شامل ہو چکے ہیں۔ مجموعہ کلام جیسے کہ بہت ساری نظمیں جب لکھی جاتی ہیں اور ان کو ایک ہی بار اکٹھا کر کے ایک مجموعہ کلام شائع کیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مجموعہ۔ جوش کے بعد جیسے کہ جوش کے بارے میں اقبال کے بعد جوش کی نظم کے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ اقبال کے بعد جو دوسرا شاعر ہمارا آتا ہے وہ جوش آتا ہے۔ انہیں شاعر فطرت، شاعر انقلاب اور شاعر شباب کہا جاتا ہے۔ جوش کو الفاظ پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ انہیں فطری، رومانی اور سیاسی نظمیں لکھنے پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ ہندوستان کی سیاسی زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا جس پر انہوں نے نظم نہ لکھی ہوگی، یعنی جیسے بھی کوئی بھی واقعہ ہندوستان میں ہوتا تھا اس پر وہ نظمیں تحریر کرتے تھے۔ ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں تھا جس پر جوش نے کوئی نظم نہ تحریر کی ہو۔ جوش قوم پرستی، ہندو مسلم اتحاد، حب وطن، جمہوریت، امن اور آزادی خیال کے پجاری ہیں اور ان خیالات کو انہوں نے اپنی ہزاروں نظموں میں بڑے دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ یہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ شاعری میں، خاص کر نظم میں، نئے رجحانات کے باوجود اردو کی تاریخ میں مستقبل کی دنیا ان کو بہت بلند مقام دے گی۔ جوش کے بعد فراق گورکھپوری، اختر شیرانی اور ساغر نظامی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ فراق شمار بھی اردو نظم کے ارتقاء میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے خیالات نئے طریقے سے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ زندگی کے ناہمواریوں
اور داخلی کشمکش کے جذبات مجتمع ہو جاتے ہیں۔ ان کی آواز میں انکسار ملتا ہے، زور اور درد مندی کے ہے۔ یعنی فراق نے ایسی نظمیں تحریر کی جو انسانی زندگی کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہیں۔ فراق آج کے ان ترقی پسندوں میں شمار ہوتے ہیں جو زندگی کے سنجیدہ مسئلوں کو اپنی نظموں میں جگہ دیتے ہیں۔ رومانی، نیم رومانی اور داخلی رومانی تحریک کے علمبرداروں میں اختر شعرانی اور عظمت اللہ کا نام اہم ہیں۔ یعنی ان دونوں کے نام بھی اہم ہیں، عظمت اللہ کے نام اور اختر شعرانی کے نام بھی اہم ہیں۔ رومانی تحریک براہ راست اقبال سے متاثر ہے اور اس میں جوش اور حافظ کے علاوہ ترقی پسند تحریک کے بیشتر شعراء کو شامل کیا جا سکتا ہے، اور داخلی تحریک میرا جی اور اس کے معاصرین سے لے کر جدید علامت پسند شعراء تک پھیلتی چلی گئی ہے۔ اختر شعرانی کی نظموں کے مطالعے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس کا موضوع اسلاف کے کارناموں کا بیان یا خودی کی فلسفانہ توجیہ نہیں بلکہ کائنات میں عورت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی نظموں میں عورت کا ایک اہم مقام ہے، اس بات کو واضح کیا ہے۔ ان کی نظموں میں عورت زندگی کے ایک خاص روح کی علامت بن کر نمودار ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک عورت صرف حسن اور خیر خواہی کا سرچشمہ نہیں بلکہ تخلیق اور محبت کا منبع بھی ہے۔ اردو نظم کے ارتقاء میں شاعر نظامی کی حیثیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ ابتدا میں وہ رومانی نظمیں لکھتے تھے، پھر جب وطن میں محو ہو گئے اور بہت سی حسین اور جوشیلی نظمیں لکھیں، دھیرے دھیرے انہوں نے سیاسی رنگ بھی پیدا کر لیا اور آزادی، سماج و ادا اور عوام کے اہم نظمیں لکھیں، جن میں مشعل آزادی اور نہر و نامہ طویل اور اہم ہیں۔ یعنی شروع میں وہ رومانی نظمیں لکھتے تھے اور بعد میں انہوں نے وطن کی نسبت سے بھی بہت سی نظمیں تحریر کی۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر جن شعراء نے نظمیں لکھی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، جیسے کہ ترقی پسند تحریک 1935 اور 36 عیسوی میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کی شروعات ہوئی تھی۔ اس تحریک سے متاثر ہو کر اچھے باصلاحیت اور نوجوان شاعر اس تحریک میں شامل ہو گئے اور کچھ پرانے ادیب اس کی حمایت کرنے لگے۔ یعنی جو پرانے ادیب تھے وہ بھی اس تحریک کی حمایت کرنے لگے اور جو نئی نسل کے شعراء تھے وہ بھی اس کی حمایت کرنے لگے۔ اچھے شاعر اور مصنفین نے اس تحریک میں ایک نئی طاقت اور نئی روشنی دکھائی۔ یہاں جن شعراء کا ذکر ہوگا ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب پوری طرح ترقی پسند یعنی یہاں جن شعر کا ذکر ہوگا ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب پوری طرح ترقی پسند ہیں یا ترقی پسند مصنفین کے سبھی آدرشوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی یہاں جس کا بھی ذکر ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب ترقی پسند تحریک کی ہی پابندی کریں۔ اس انجمن کو ہندوستانی زندگی کے ترقی پذیر افکار کا مرکز بنتے دیکھ کر بہت سے ایسے افراد بھی اس میں شامل ہو گئے جو سطحی خام خیالوں میں الجھے ہوئے تھے
اور اپنی شخصیت کو ایک نیا میدان فراہم کرنا چاہتی تھی۔ کچھ تو ایسے تھے جو علامت نگاری، ابہام، تجربہ پسندی اور دوسرے خیالات کو ترقی پسند سمجھ کر اس انجمن میں شامل ہونے آئے تھے۔ واضح رہے کہ ابتدا میں ترقی پسند اور داخلیت پسند شعراء میں کوئی حد فاصل قائم نہیں تھی۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے تک تمام جدید نظم گو شعراء کو ترقی پسند شاعری کا دائمی اور علمبردار قرار دیا گیا۔ ترقی پسند نظم گو شعراء سماجی شعور کی روایت اقبال سے اخذ کیا اور بعد میں اس میں مارکسزم کا اضافہ کرکے اقبال کے دوسرے نظریات سے انحراف کیا۔ ایک اور اہم بات جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ تقریباً تمام اہم ترقی پسند شعراء کے یہاں رومان کے راستے حقیقت تک رسائی پانے کا ایک واضح رجحان دکھائی دیتا ہے۔ فیض خالص ترقی پسند نظم گو شاعر ہے۔ رومان کے راستے سے حقیقت کی طرف نکل آنے کا عمل اس کے یہاں واضح دکھائی دیتا ہے۔ فیض کی شاعری میں قدیم شعراء کا وزن اور فنکارانہ حسن بھی ملتا ہے اور نئی زندگی کی بے چینی کے ساتھ ساتھ انقلابی حوصلہ بھی ملتا ہے۔ وہ روایت سے اس قدر ہٹتے نظر آتے ہیں جتنا وہ اپنے خیالات کے اظہار کے ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ اپنا وقت تجربوں میں صرف نہیں کیا بلکہ جو بھی ان کی نظمیں پڑھتا ہے اسے ایک درد انگیز، پر امید اور طاقتور جدت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی غم کائناتی غم میں بدلنے کی سعی کرتا ہے۔ یعنی فیض احمد فیض کی جو بھی نظمیں ہیں وہ ایسی نظمیں ہیں کہ اگر انسان پڑھتا ہے تو اس کا جو غم ہے وہ اپنے غم سے نکل کر باہر آ جاتا ہے، اسے نئی زندگی جینے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے کچھ اشعار مندرجہ ذیل ہیں۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے، اتنے احسان کہ گنواؤں تو گنوا نہ سکوں۔ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے، جز تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ یعنی اس اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، یہ ہم اگر کسی انسان سے بیان کریں تو وہ کبھی نہیں ہم سمجھے گا۔ جز یعنی انسان، جز انسان کو کہا گیا ہے اس میں۔ فیض نے اپنی نظموں کے ذریعے جدید اردو نظم کی ترقی و ارتقاء میں اہم اور رونما کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد مجاز۔ اسرار الحق مجاز بھی ترقی پسند نظم گو شعراء میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ مجاز کو اس وقت کے ہندوستان کے نوجوانوں کی تمناؤں، آرزوؤں، تصوروں اور بے تاب امنگوں کا شاعر کہا جا سکتا ہے۔ آوارہ بربطہ شکستہ ایک غمگین یاد و ایرا ان کی خوبصورت نظمیں ہیں۔ گرچہ انہوں نے کم لکھا ہے لیکن جو کچھ لکھا ہے اعلیٰ درجے کا لکھا ہے۔ یعنی انہوں نے بہت کم لکھا ہے مجاز نے، اور جو لکھا ہے بہترین لکھا ہے۔ جان نثار اختر۔ جان نثار اختر کی نظمیں حسین اور جاندار ہوتی ہیں۔ جاندار یعنی ان میں پڑھ کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ بات روبرو کہی جا رہی ہے۔
وہ ترقی پسند نظم گو شعراء میں اپنا ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ طالب علمی کے دور میں بڑی دل فریب اور رومانی نظمیں لکھتے تھے۔ یعنی جب وہ طالب علم تھے انہوں نے بہت سی بہترین نظمیں تحریر کیں۔ بعد میں دوسرے شعراء کے مانند وہ بھی انقلاب کی طرف آئے۔ ان کی کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد علی سردار جعفری۔ علی سردار جعفری نے بھی شروع میں رومانی نظمیں لکھی۔ وہ بھی بعد میں سماجی اور سیاسی مسئلوں کو حقیقت پسندی کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ ان کے شعور کا ارتقاء قومی اور بین الاقوامی شعور کے ساتھ ہوا۔ انسان دوستی ان کی شاعری میں بنیادی موضوع ہے۔ ناانصافی اور ظلم کے خلاف سردار جعفری کے الفاظ اور جملوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ ان کے مجموعہ کلام پتھر کی دیوار، خون کی لکیر، ایشیا جاگ اٹھا، امن کا ستارہ، ایک خواب اور ایک طویل نظم نئی دنیا کو سلام کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ یعنی وہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف تھے، وہ حقیقت پسند شاعر تھے۔ اس کے بعد ساحر لدھیانوی۔ ساحر لدھیانوی کی ابتدائی نظموں میں حسن و محبت کا بڑا دلچسپ بیان ملتا ہے۔ یعنی ان کی جو ابتدا کی شروعات کی نظمیں تھیں ان میں حسن و محبت کا بڑا دلچسپ بیان ملتا ہے ہمیں۔ شکست میرے گیت، چکلے گریز، بلاؤ، احساس، اس کے بعد تاج محل، طلوع اشتراکیت اور پرچھائیاں وغیرہ ان کی قابل ذکر نظمیں ہیں۔ ان کے تشبیہ و استعارے حسین و لطیف ہوتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں سادگی، نرمی اور تراش کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیفی اعظمی۔ کیفی اعظمی بھی ایک مقبول ترین شاعر ہیں، ترقی پسند اور انقلابی شاعر ہیں۔ شروع میں کیفی نے بھی رومانیت میں ڈوبی ہوئی نظمیں کہیں، پھر بعد میں شعوری طور پر قوم پرستی اور آزادی کے گیت گائے۔ ان کی نظر عالمی اور بین الاقوامی واقعات و سیاست پر گہری تھی جس کو انہوں نے اپنی نظموں میں برتا ہے۔ اس کے بعد احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی نے اپنی نظموں میں بڑی خوبصورتی سے دیہات کی تصویر کشی کی۔ ان کا اسلوب شاعری بڑا جاندار اور ان کے الفاظ بڑے میٹھے لگتے ہیں۔ شروع میں انہوں نے رومانیت کو ہی اپنایا تھا مگر دھیرے دھیرے سیاسی بیداری سے متاثر ہو کر فکر انگیز نظمیں لکھنے لگے۔ یعنی شروع میں وہ بھی رومانیت کی طرف توجہ دے رہے تھے اور بعد میں بہت سی ایسی نظمیں لکھی جو سیاست کے بارے میں لکھی گئی، فکر انگیز کی نظمیں، یعنی ان کی نظموں میں فکر انگیز تھا۔ ان کی نظمیں انسان دوستی کا جذبہ جگاتی ہے اور مستقبل کے سنہرے خوابوں کی عکاسی کرتی ہے۔ یعنی انہوں نے مستقبل کے لیے بہت سی خوبصورت انداز میں نظمیں تحریر کی۔ اس کے بعد مخدوم محی الدین۔ مخدوم محی الدین ترقی پسند تحریک سے وابستہ ایک عظیم شاعر تھے۔ ان کی شاعری ان کی زندگی ہے اور زندگی ان کی شاعری ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی ساری زندگی شاعری کے لیے ہی وقف کر دی۔ یعنی وہ شاعری سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔
وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، غریبوں اور مزدوروں کے ساتھ زندگی گزاری، سامراجی اور جاگیرداری شکنجوں کے کرب کو محسوس کیا۔ مخدوم نے محنت اور محبت دونوں کو مجبور دیکھا، یعنی محنت اور محبت دونوں کو مجبور انہوں نے دیکھا، اس لیے وہ دونوں ہی کی جیت اور کامرانی کا متمنی نظر آتے ہیں۔ یہی مخدوم کی شاعری کا مرکز خیال ہے۔ ان کی شاعری میں توانائی، لطافت اور حسن کی فراوانی ہے۔ مجموعی طور سے اردو نظم کی تدریجی ارتقاء میں ترقی پسند نظم کی اہمیت اس بات میں ہے کہ اس نے شاعر کے باطن کو چھوا ہے، محبت کے جذبے کو ایک کشادہ کینوس عطا کرنے کی کوشش کی۔ ترقی پسند نظم گو شعراء نے باطن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ کچھ اہم ترقی پسند نظم گو شعراء کا ذکر نہ ہو سکا، جن کے نام احسان دانش و عمک جون پوری، ظہیر کاشمیری، غلام ربانی، طابع شمیم کریانی، عرش ملسیانی، اختر انصاری، مہکش حیدر آبادی، میر حسن جمیل مظہری، پرویز شاہد، سکندر علی واجد وغیرہ ہیں۔ ان تمام شعراء نے اردو نظم کے ارتقاء میں اہم اور رونما کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد حلقہ ارباب ذوق۔ ترقی پسند تحریک کے ساتھ ساتھ ایک اور تحریک یا رجحان چلتا رہا، جسے ادب میں حلقہ ارباب ذوق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہی اس تحریک کا چلن بھی شروع ہو چکا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کے اہم شعراء میں میرا جی، ن م راشد، تصدیق حسین، خالق قیوم نظر وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی راشد، صدیق حسین، خالق قیوم نظر، یہ سب شعراء حلقہ ارباب ذوق کی تحریک میں شامل ہیں۔ جدید نظم کو صحیح معنوں میں جن نظم نگاروں نے حیاتی تنوع اور معنی عمق کے اعتبار سے مغربی نظم کے نمونوں سے ہم سری کرنے کے قابل بنا دیا، ان میں ن م راشد، میرا جی اور فیض احمد فیض وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذہانت، وساطت، مطلع اور فکری ایج کی بدولت جدید نظم کے لیے ترقی کی ایک نئی راہ کھول دی۔ ان کے انداز فکر اور طرز اسلوب کے اثرات بہت جلد محسوس کیے گئے اور کئی نئے تعلیم یافتہ شاعر ان کے اتباع میں نئی طرز کی نظمیں لکھنے لگے۔ ان میں ڈاکٹر تاثیر، مجید امجد، اختر الایمان، قیوم نظر، یوسف ظفر، مختار صدیقی، ضیاء جالندھری، عارف عدالمتین، ظہور نذر، بلراج کومل، منیر نیازی، خلیل الرحمن اعظمی، قاضی سلیم، محمد علوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ن م راشد نے 20ویں صدی میں اردو نظم کو تصور، ہیئت اور اسلوب کی جدت پسندی کے اعتبار سے مغربی نظموں سے ہم آہنگ کرنے میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فنی بصیرت سے کام لے کر اردو نظم کو یورپی شاعری کی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا۔ راشد نے جدید اردو نظم کی تشکیلی عمل میں یورپی نظموں کے نمونوں کو سامنے رکھا ہے اور اس طرح انہوں نے اردو نظم کا ایک نیا معیار قائم کرنے کی سعی کی ہے۔ یعنی انہوں نے کوشش کی ہے۔ مغربی ادب کے مطالعے نے راشد کے ذہن و فکر پر نئے تشکیلی اثرات مرتسم کیے، انہیں شخصی تجربات کے اظہار کے لیے
نئے شعری پیمانوں کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے نظم آزاد کو اپنی شخصیت کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ ان کی چند اہم نظمیں ایران میں اجنبی، حسن کوزۂ گر، خودکشی، اجنبی عورت، صابر واں، دریچے کے قریب، رقص اور کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم وغیرہ اہم ہیں۔ اردو نظم کے ارتقاء میں میرا جی کا نام اہم ہے۔ میرا جی نے اردو نظم کو ہیئت اور طرز دونوں کے اعتبار سے یورپی نظموں کے بلند معیار سے ہم آہنگ کرنے کی شعوری کوشش کی۔ میرا جی کا مطالعہ خاصا وسیع تھا۔ انگریزی، فرانسیسی، امریکی، جرمنی اور روسی زبانوں کی شاعری کا مطالعہ کیا تھا۔ ان زبانوں کی کئی نمائندہ نظموں کا منظوم ترجمہ بھی کیا۔ میرا جی کی نظموں میں جنس ایک اہم موضوع رہا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں جنسی موضوع کو بھرپور انداز میں برتنا شروع کیا۔ ان نظم کروٹیں، دھوبی کا گھاٹ، ایک شام کی کہانی، دوسری عورت اور اخلاق کے نام وغیرہ ایسی نظمیں ہیں جن جنسی الجھن کا موضوع پست سطح سے بلند ہو کر اس دور کی اجتماعی زندگی میں ایک اہم پہلو کا مظاہرین بن جاتا ہے۔ جنسی جذبہ جب شکست ارزر کی عرفہ صورت میں ڈل جاتا ہے تو پرتاثیر نظمیں وجود میں آتی ہیں۔ جس سلسلے میں نارسائی کٹھور مجھے گھر یاد آتا ہے، مجاور دور کنارۂ عدم کا خلا قابل ذکر ہیں۔ ان نظموں میں دوری کی اذیت، شخصی مرحومی، غم انتظار، ذہنی تلاش اور ذوق تپش کا بیان ملتا ہے۔ اجتناء کی غار قدر ایک طویل نظم ہے۔ باد کی اڑان، اندھا طوفان، فاختہ کوہ وغیرہ علامتی نظمیں ہیں۔ اونچا مکان میں ایک فاحشہ کی قابل رحم زندگی کا بیان ملتا ہے۔ کلرک کا نغمہ، محبت، ان میں کلرک کی مجبور زندگی کے ادھورے خوابوں کا سیدھا سادہ بیان ملتا ہے۔ یعنی کلرک جو نظم ہے اس میں ایک کلرک کی مجبور زندگی کے ادھورے خوابوں کا سیدھا سادہ بیان ملتا ہے۔ انہوں نے سیدھے سادے طرح سے بیان کیا ہے اس نظم میں ایک کلرک کی زندگی کو۔ میرا جی نے اردو نظم کو موضوع اور ہیئت کے اعتبار سے نئی وضعیتوں سے آشنا یعنی روشناس کیا۔ اردو نظم کے مزاج میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کی۔ میرا جی کے بعد ان کے طرز فکر اور انداز بیان کے اثرات کئی جدید نظم نگاروں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ میرا جی کی نظم جدید نظم کے ارتقاء میں ایک اہم موڑ کا پتہ دیتی ہے۔ اختر الایمان راشد میرا جی اور فیض کے بعد جدید اردو نظم کے دائرے کو وسیع تر کرنے میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں فیض اور راشد کی طرح سماجی اور معاشرتی مسائل سے گہری دلچسپی ہے۔ یعنی وہ معاشرتی مسائل سے بہت گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی فکری توجہ کا مرکز زندگی کی بدلتی ہوئی قدریں ہیں۔ اختر الایمان کے یہاں غم اور کسک کی ایک گہری کیفیت ابھری ہے۔ ان کو زندگی اور اس کے مظاہر سے بڑا پیار ہے اور وہ شکست اور ریخت کے اس عمل سے ہراساں ہیں۔ اختر الایمان کے غم میں ضیاء کا ایک گہرا احساس شامل ہے۔ اختر الایمان کی بہترین نظمیں اس کیفیت کی عکاس ہیں۔ فیصلہ، مسجد پرانی، فصیل، تنہائی میں جواری، پگ ڈنڈی، تعمیر، واپسی۔
بسی، دستک، شکوہ اور یادیں اس سلسلے کی نمائندہ نظمیں ہیں۔ اختر الایمان نے کمزور نظمیں بھی لکھی، لیکن ان کی کامیاب نظمیں فکری اور فنی عظمت کے چند نئے گوشے روشن کرتی ہیں۔ خاص طور پر ان کی یہ نظمیں دست، یادیں اور ایک لڑکا، فکر، عمق، ایمائی اثر آفرینی اور اسلوب کی انفرادیت کے اعتبار سے جدید نظموں میں منفرد مقام رکھتی ہیں۔ نظم آزاد کے بعد اردو نظم میں بہت سارے رجحانات در آئے۔ کچھ رجحانات کا سلسلہ مغرب کی جدید نظموں سے ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں انسان مشینی زندگی کا ایک پذیرا بن کر رہ گیا۔ صنعتی نظم حیات میں انسان کی تنہائی، بے بسی، بے چارگی کے احساسات سے دوچار ہوتی ہے۔ لوگ شہروں کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑے اور صنعتی شہروں کی باغ دوڑ سے خاندان کا شیراز منتشر ہو رہا ہے۔ تنہائی نے خود غرضی کے جذبات کو فروغ دیا ہے۔ انسان کی تمنائیں، آرزوئیں، خواہشات صرف اپنی ذات تک ہی محدود ہو رہی ہیں۔ یہ دور شدید ذہنی حلفشار، برہمی اور ملال کا دور ہے۔ صرف اردو ہی نہیں، اس دونوں کی نظمیں ان کیفیتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ عمیق حنفی کی سندھ باد شہزاد، شب گشت، شارگان، ویتنام، صورت النقوص، سبز آگ، سلسلہ الجرس وغیرہ اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ ذہنی تنوع اور کشمکش کی کیفیت ساتویں اور آٹھویں دہائی کی اردو نظم میں عام ہے۔ عمیق حنفی، وحید اختر، ابن انشا، وزیر آغا وغیرہ کی نظموں میں اس دور کی عکاسی ملتی ہے۔ سلیم احمد کی نظم مشرق کافی مقبول ہوئی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے مشرق و مغرب کے دو زاویوں اور تہذیبوں کے مجادلے کو پیش کرتے ہیں۔ آدھی صدی کے بعد وزیر آغا کی نظم ہے جو پانی کے دارے کو ایک ایسے انسان کی تثمیل کے طور پر پیش کرتی ہے جس کی زندگی زمانوں یا تین ادوار کی بے بہا لہریں اور کروٹیں سے بھری ہوئی فہمیدہ ریاض کی نظم کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے اردو نظم کے سفر کا ایک اہم موڑ ہے۔ المختصر اردو نظم جس میں زندگی، تغیر و تبدیل، زمانے کی شکست و ریحت اور انقلابات کو بڑی خوبی، وضاحت اور علمی تحریری کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ نظم میں جو انسان کی زندگی میں المختصر نظم جو اس میں زندگی کی تغیر و تبدیل، زمانے کی یعنی زمانے میں جو تبدیلی آئی ہے اس میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ نظموں میں پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام اصناف صحن جو کبھی آرائش محفل ہوا کرتی تھی، زمانے کی کروٹوں کے ساتھ فنا ہو گئی یا انہوں نے اپنی حیت ہی بدل دی، لیکن اردو نظم میں آج بھی نئی توانائی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یعنی بہت سی ایسی اصناف ہیں جنہوں نے اپنی کروٹیں بدل دی ہیں۔
لیکن اردو نظم میں آج بھی نئی توانائی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے اسباب ہیں جن سے ہمیں مستقبل میں اردو نظم کے امکانات روشن اور تناؤبخش نظر آتے ہیں۔ اردو نظم کی وصعیتوں اور امکانات کو دیکھتے ہوئے ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اردو نظم نہ صرف زندہ رہے گی بلکہ اس کا ارتقائی عمل بھی جاری و ساری رہے گا۔